پھر بھی ایک مرتبہ ذرا بلند تر سا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابوالقاسم الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کبھی ذرا بلند تر سنا میں نے آپ کے سامنے 18واں پارہ سورہ نور کی 55 نمبر آیت اس کو آیت استخلاف کہتے ہیں آیت خلافت کہتے ہیں خلافت سمجھتے ہیں اس آیت میں خالق اپنی خلافت کا ذکر کر رہا ہے اپنے بعد میں بنے ہوئے خلفاء کا ذکر کر رہا ہے دوسرے معنی میں خلیفۃ اللہ کا ذکر ہو اللہ ارشاد فرما رہا ہے ارشاد ہو رہا ہے وعد اللہ اللہ نے وعدہ کر دیا معاہدہ نہیں وعدہ معاہدہ طرفین سے ہوتا ہے وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے کہ وعدے کی تحریک خلفاء کی طرف سے نہیں ہے خود خالق کی طرف سے خالق وعدہ ان سے کر رہا ہے پابند خود ہو رہا ہے خود ان سے وعدہ کیا پابند خود کیا وعدہ کیا وعد اللہ اللہ نے وعدہ کر دیا جن سے وعدہ کیا الذین ان ایک جماعت سے وعدہ کیا وہ جماعت مردوں کی اگر آپ خوش ہو جائے خدا جانے وہ مردوں میں سے ایک مرد جب خیبر میں آیا تو رسول نے فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہو سارے ہی مرد تھے
لیکن رسول نے خاص کر کے فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا، ایک خاص بات ہے آپ سمجھ لیں گے، کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا ہے یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرنے یعنی محبت طرفین کی ہوگی، وہ اللہ اور رسول سے کرے گا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرے گا، میں علم اس کو دوں گا۔ یا لمبی بات ہے مگر موضوع کی طرف آنا ہے۔ جس وقت جناب علی کے فتح خیبر کر لینے کے بعد غنیمت مال تقسیم ہوا تو جناب رسول خدا نے جناب علی کو دگنا حصہ دیا، باقیوں کو اکیلا حصہ دیا۔ انہوں نے شکایت کی جناب علی کو دگنا کیوں، ہمیں اکیلا کیوں؟ رسول نے فرمایا مردوں کا حصہ دگنا ہوگا۔ اس کو پیدا ہوا الذین وعد اللہ الذین، اللہ نے وعدہ کیا، الذین ایک مردوں کی ایک جماعت کو وعدہ کیا، کس کا وعدہ کیا؟ آمنو منکم، جو تم میں سے ایمان لائے۔ ایمان لانا صفت فعل ہے، یہ خبر کے لیے ہوتا ہے، ہمیں خبر دی گئی ہے کہ یہ ایمان لائے، مگر یہ پیدا ہی کل ایمان ہو۔ میں نے پہلے بحث کر دی، 2-3 مجالس میں شروع ہوئی، یہ کل ایمان پیدا ہوئی، ٹھیک ہے۔ منکم میں سے کوئی ہے، وہ بھی کل ایمان ہیں، وہ جو 2 رہ گئے ہیں، ایک کو مصطفیٰ کہتے ہیں، ایک کو فاطمہ کہتے ہیں، اور یہ 14 مکمل ٹھیک ہو گیا۔ اب ان سے اللہ نے وعدہ کیا فرمایا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، پوری روئے زمین میں وعدہ ہے کہ اللہ انہیں ضرور اپنا خلیفہ بنائے گا، اپنا جانشین بنائے گا، اپنا قائم مقام بنائے گا، اپنی بجائے بنائے گا، اپنا خلیفہ بنائے گا۔ کیوں نہیں سمجھ آتی دنیا؟ اللہ اللہ ہو کے بھی، اپنے ہوتے ہوئے بھی خلیفہ بنائے گا، اپنے ہوتے ہوئے خلیفہ اس لیے نہیں بنایا جاتا ہے کہ وہ جگہ پہ آ کے بیٹھ جائے، باقی وہ کام کرے جو خلیفہ بنانے والے کے کام، منیب کے کام کرے گا تو تب نائب کہے۔ یہ ویسے ہو گئے، ٹھیک ہے، انہیں ضرور ہم زمین میں کیا بنائیں گے؟ خلیفہ۔ کس کا خلیفہ ہو؟ اللہ کا۔ یار اللہ بھی خلیفہ بنا رہا ہے، یہ 12-14 خلیفۃ اللہ ہے، اللہ کے قائم مقام ہے، اللہ کی بجائے ہے، اللہ نہیں ہے، قائم مقام توحید ہے۔ اس قائم مقامی میں ہماری تکلم نہ ہو جاؤ، آگے بڑھنا ہے۔ اس قائم مقامی میں انہیں جو مقام مظہریت ملا ہے، اس مقام مظہریت میں یہ وہ کر سکتے ہیں جو اللہ اللہ ہو کے کر سکتا ہے، یہ خلیفۃ اللہ ہو کے کر سکتا ہے۔ خلیفۃ اللہ ہو کے کر سکتا ہے۔ چلو اللہ زندہ کرتا ہے، یعنی میں نے ایک جملہ کہا تھا، یہ نئی شاید ایسے بیٹھے بیٹھے ذہن میں آ گئی ہے، میرا دل کہتا ہے سنا دو۔ جنگ صفین سے جناب علی واپس آئے، آ کے کوفے آئے، کوفے سے نکل کے سرکار چلے صحابات، ایک منزل ہے وہاں پر پہنچے تو ایک جوان ملا۔ جب جوان ملا تو اسے اسلام کیا، بولا میں آپ کا شیعہ۔ سرکار پر وہاں تو میرا شیعہ، مولا میں کچھ آپ سے کہنے آیا ہوں۔ سرکار کیا کہنا؟ مولا میرا ایک بھائی تھا جو
جنگ قادسیہ میں سعد بن ابی وقاص کو اس نے بھیجا تھا. مشکل بیان کریں گے تو آپ گئے. میں نے ذرا سی مشکل کہی آپ کے پتہ نہیں کیا ہوگا. سعد بن ابی وقاص کو جنگ قادسیہ میں انہوں نے بھیجا تھا. جب یہ وہاں آئے تو میرا بھائی بھی اسی جنگ میں شریک ہو گیا اور وہ اسی جنگ میں قتل ہو گیا. سرکار نے فرمایا پھر کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے اسے بڑی محبت ہے، بولا میں چاہتا ہوں اسے زندہ کر دیں. بہت ہی فرما رہے یہ خلیفۃ اللہ کا حکم کہا اسے آپ زندہ کر دیں. سرکار نے فرمایا جانتے ہو سرکار جانتے ہیں. فرمایا وہ دفن کہاں ہے؟ کہا مولا مدائن میں. او جہاں جناب سلمان فارسی دفن ہے وہ مدائن میں دفن ہے، آپ اسے زندہ کر دیں. سرکار نے فرمایا آنکھیں بند کرو کھولو. اب جو کھولی فرمایا یہ تیرے بھائی کی قبر ہے نا؟ اس نے کہا صحیح یہ میرے بھائی کی قبر ہے. سرکار کو یہ دکھا دی. سرکار نے آگے بڑھ کے بعض نے قم بِإِذْنِ اللہ لکھا ہے، بعض نے قم بِإِذْنِ کی لفظ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے اذن سے اٹھ یا اللہ کے اذن سے اٹھ. اور شگافتہ ہوئی ایک جو نوجوان کھڑا ہو گیا، اسے جناب علی کو سلام نہیں کیا. سرکار نے فرمایا یہی تیرا بھائی؟ ہاں اس نے کہا یہی بھائی. بھائی ہے تو وہ آگے بڑھا. جناب امیر المومنین یہ سردار العیوب میں ایک طرف کھڑے آپس میں باتیں کریں تو وہ بھائی سے وہ بھی عرب دونوں بھائی عربی تھے نا. اب وہ جب گفتگو کر رہا ہے تو وہ بھائی کہتا ہے وہ یار کیا سی زبان میں گفتگو کرتا ہے، سیدھی زبان میں گفتگو کر، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. اس نے سرکار امیر المومنین کو شکایت کی، مولا یہ میرا بھائی زندہ تو ہو گیا، یہ ایسی زبان میں مجھ سے بات کرتا ہے سمجھ نہیں آتی، حالانکہ یہ اس کی زبان مادری پدری عربی زبان ہے. سرکار نے فرمایا عربی زبان میں بات کرنا بھائی مطمئن ہوگا. اس نے پلٹ کے جواب میں کہا مولا حقیقت بتاؤ. سرکار نے فرمایا حقیقت بتاؤ. کہا مولا جو عربی زبان رکھنے والا بھی اگر تیری ولایت کا انکار کر کے مرے اس کی زبان ہی عربی ختم ہو جائے. عربی زبان والا آپ کی انکار ولایت میں آپ کی ولایت کو نہیں مانتا اور مر گیا ہے، مرنے کے بعد اس کی زبان عربی ختم ہو جاتی ہے. مولا جو تیری ولایت کا اقرار کرتا ہے کسی زبان والا ہو مرے گا تو زبان عربی ہو جاتی ہے. اس لیے تلقین ہم عربی میں پڑھتے ہیں. اسمع افہم، سن اور سمجھ، عربی ہو جاتی ہے. اس نے جب سنا مولا یہ تو آپ کی ولایت کا منکر ہے، آپ کی ولایت کو نہیں مانتا. جب فرمایا جب آپ کو ولی نہیں مانتا مجھے ایسے بھائی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب دیکھیے خلیفۃ اللہ نے کیا کام کیا، جیسے وہ زندہ کرتا ہے یہ بھی زندہ بھی کر رہا ہے اس لیے خلیفۃ اللہ کسی کی جگہ بیٹھنے کا نام نہیں، اس کے کام کرنے کا نام. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ قَبْلَهُمْ نے بیان کر دیا. ہم نے جس طرح کے پہلے خلیفے جناب آدم اور جناب داؤد کو ہم نے خلیفہ بنا کے بھیجا، اسی طرح ہم زمین میں ان کو خلیفہ بنائیں گے. والا جو مَكَّنَّا لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّهُ ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو دین ہم نے ان کے لیے دین پسند کیا ہے اس میں ان 14 کو یا خلفاء کو ہم اپنی طرف سے پورا
پوری تمکین دے گے. تمکین کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تصرف، اختیارات. جو یہ کہہ دے. اس لیے امام کون ہوتا ہے؟ الامام هو الامر بین الکاف والنون. اس کن میں جو ہو جائے اسے امام یہ ہو جا کیا ہے؟ امام. کن میں جو امر ہے. اس لیے جناب علی خطبے میں بیان کرتے فرماتے ہیں لوگوں انا توار التواسین، تواسین کی توئے میں خوش ہو جائے. انا حاول ہوا میم، حامیم کی ہے میں ہوں. بیچارہ رمضان میں بھی نہیں کھلتا. آپ کا انداز بتا رہی ہے. میں نے کچھ دیکھا تو نہیں، انداز بتا رہی ہے. یہ کہہ کے میرے امام فرماتے ہیں انم کاف ہو وانم نون. لوگوں کاف بھی میں ہوں اور نون بھی میں. کاف اور نون ملے تو کون بنتا ہے؟ کاف بھی میں ہوں اور نون بھی میں ہوں. وانا امرم بین الکاف والنون. اس کن میں جو امر ہے وہ امر بھی میں علی جان دے. وَلَنُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. ان کو ہم نے تمکین دیں گے. یقیناً تمکین سمجھتے ہیں ہر قسم کا اختیار. یہ قدرت ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتا ہے. ادھر نہیں جائے لمبی باتیں ہو جائیں. تمکین دیں گے ان کو کس میں؟ دین میں. دین کی کوئی شے ایسی نہیں ہوگی جو ان کے تصرف سے باہر ہو. وہ مالک ہوں گے دین کے. اب میں کہہ دوں تو آپ کو اچھی بات لگ جائے گی. اگر نمازی کو بھی نماز میں بلا لے اور وہ نہ آئے تو عبادت باطل. اس کو بلایا نماز، وہ نماز پڑھتا رہا. جب پڑھ کے آیا سرکار نے فرمایا میں نے بلایا، آیا کیوں نہیں؟ کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا نماز ہمارا حکم ہے، حکم پہ تو عمل کرتا رہا، ذات کو نہیں مانا. ہم انہیں تمکین دیں گے. بسم اللہ سے تمکین آگے آیا. تمکین دیں گے. کس کی تمکین؟ ہر طرح کے تصرف و اختیار کی. کن کو دیں گے؟ 14 امام. آگے آ جاؤ ہے جگہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وقت امام نعرہ حیدری. تمکینہ بالتصرف والعلم. مجھے اتفاق سے اب آیت بھی وہیں تک پہنچے ہیں اور وہ مجھے شادی بار آج کو 10 دفعہ جو رات موضوع وہاں لیا ہے نا وہ یہاں لے. اور اتفاق سے یہ اگلی آیت اس سے ہی مل رہی ہے. اتفاق سے مل رہی ہے. وَلَنُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. ہم ان کو یقیناً تمکین دیں گے ان کے دین میں جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا. اب آگے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا. ہم ان میں ان کے لیے جو بھی کوئی خوف ہوتا ہے اس خوف کو ہم امن میں بدل دیں. اس خوف کو خوف آ گیا جو وانا جو بدل مانا بدلنا اللہ پر تبدیل کرنا. وانا جو بدلناہم ہم ان کو جن کو خلفاء بنا دیں ان میں ہم تبدیل کر دیں گے. جو بدلنا لہم من بعد خوفہم خوف کے بعد ہم بدل دیں گے امنا
امن میں اتنا خوش ہو جانا کلمہ کل بھی کریں گے یعبدوننی لوگوں ساری زندگی میں یہ فقط میری عبادت کریں گے ابھی عبادت کی نہیں اعلان عبادت پہلے ہو یعبدوننی یہ میری عبادت کریں گے کیوں نہیں دنیا قرآن کو سمجھتی جب خلیفۃ اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے یہ میری ہی عبادت کریں گے جب تک رہیں گے وہ عبادت اللہ کی کریں گے تو پھر خلیفۃ اللہ کبھی بھی بت پرست نہیں ہو سکتا تو یہ خوف اور امن کے لیے میں آیت پڑھ دوں رات میں اسلام آباد میں اسے چونکہ وہاں بھی میرا موضوع اور ہے لیکن اب یہاں مل گیا ہے اور مجھے شاہی بار بار کہہ رہے تھے وہ یہاں ہمیں بھی سنا دیں میرا خیال ہے اگر آپ فرمائیں تو میں سنا دوں اور ہے سمجھنے والا چونکہ وہ قرآن ہے قرآن ہی سے میں ولایت علی کا نقشہ بتا جو خالق نے کھینچا ہے بڑا دلچسپ اب پورے قرآن سورہ اعلیٰ میں اللہ اپنے حبیب کو ارشاد فرما رہا ہے سمجھ رہے ہیں میرے بھائیو خدا واسطے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى صحیح وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى میرا حبیب ہم آسان کر دیں گے کیوں کہہ رہا ہے اللہ سمجھنا میرے بھائی اللہ رسول سے کہہ رہا ہے ہم آسان کر دیں گے کامنے تیرے لیے جو آسان کر دیں گے نا معلوم ہوتا ہے رسول اسے مشکل سمجھ رہے ہیں سمجھتے ہیں خدا واسطے آسانی کی لفظ جو اللہ کہہ رہا ہے کوئی مشکل کا تصور رسالت میں ہے ہم آسان کر دیں گے رسول جس کو تو مشکل سمجھ رہا ہم آسان کر دیں گے یہ کہہ کے آگے فرمایا لِلْيُسْرَى آسان کو بھی آسان کر دیں گے اللہ نے آسان کو مشکل نہیں کہا اگر مشکل کہے تو اللہ نہیں رہتا اگر اللہ کے لیے بھی مشکل ہے تو پھر آسان کون کرے وَنُيَسِّرُكَ ہم آسان کر دیں گے کامن تیرے لیے رسول کس کو یسرا آسانی چل آسان کو بھی آسان یا آسانی کو بھی آسان کر دیں گے اب اللہ مشکل نہیں کہتا اللہ تو اللہ ہے قادر ہے وہ مشکل کیسے کہے گا رسول کی نشاندہی مشکل کی کرتے کہ رسول کے لیے ذرا مشکل لگ رہا ہے ہم رسول گھبرا ہو گئے میں بعد خوف ہے مولا گھبرا ہو گئے کہ ہم آسان کر دیں گے اب ہم قرآن میں ڈھونڈتے ہیں کہ یہ یسر کی لفظ کن معنی میں استعمال پہلا معنی جلدی اب قرآن روزے کے بارے میں کہتا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر کوئی مریض ہو کوئی مسافر ہو تو جتنے دن سفر میں ہے یا مرض میں ہے تو اتنے روزے وہ بعد میں رکھ لے کیوں یرید اللہ بکم اليسر اللہ تم سے یسر کا ارادہ رکھتا ہے معلوم ہو گیا یسر کی لفظ کسی واجب کو ادا کرنے کے لیے روزہ واجب ہے یا نہیں واجب
واجب کو ادا کرنے کے لیے لفظ یسر استعمال ہوئی. معلوم ہوگا جس رسول جس کو مشکل سمجھ رہا ہے وہ رسول کے لیے واجب ہے. خوش نہیں ہو رہے یار, خوش ہو رہا. رسول کے لیے وہ کیا ہے؟ واجب ہے. اس لیے اشارہ کیا جا رہا ہے, ہم آسان کر دیں گے. یسر واجب کے لیے آیا. اب ہم دوسری آیت لیتے ہیں سورہ طٰہٰ 16ویں پارے. جناب موسیٰ فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. ہائے ہائے اے میرا اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرا معاملہ آسان, یسر لی امری آسان کر دے. کیا کر؟ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی, میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. معلوم ہو گیا یسر نیابت کے لیے آتی ہے. لطف لیتے آئے یار, لطف لیتے. وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی, میرے بھائی ہارون کو میرا کیا بنا دے؟ اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ یسر لی. معلوم ہو گیا دوسرا معنی یسر کا جانشینی کے لیے بھی آتا ہے. جانشینی کے لیے جس کو بعد میں بنایا جاتا ہے وہاں لفظ یسر آتا ہے. اب جو رسول کے لیے جو یسر کے لیے مشکل بن رہا ہے وہ کوئی جانشینی کا معاملہ. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں تک ہم پہنچ گئے. پھر قرآن کا 30ویں پارے میں ہم آتے ہیں. سورہ انشراح میں فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ توجہ فرما, پڑھے لکھے ذرا مطالعے میں رہتے ہیں. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ, کیا ہم نے وہ تمہارا بوجھ ہلکا نہیں کر دیا جیسے تیری پیٹھ کو توڑے ہوئے تھا. وہ بوجھ کیا تھا؟ ولایت. اب وہ بوجھ کیا تھا؟ اعلان ولایت ہے. اعلان ولایت نے علی کے رسول گھبرا رہے تھے کہ اتنا بڑا مشکل ہے. اللہ نے کہا ہم نے آسان کر دیا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ. اس کے بعد فوراً کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر, خود تیرا ذکر کتنا بلند کر دیا. کیوں؟ تو نے من کن تو مولا پہلے اپنے لیے کہا. خوش نہیں ہو رہے, خوش نہیں ہو رہے. یعنی علی کی ولایت سے ہم نے تیرا ذکر بھی بلند کر دیا. جن جن کا میں مولا ہوں دن ساتھ ملائیے. آپ کے دن پیچھے کیوں لے جاتے ہیں؟ پیسے لینے میں تو ہاتھ آگے ہوتا ہے. دولت مل رہی ہے. دیر سے سمجھ آتی ہے, اتنا نہیں ہے, ساتھ ہی ساتھ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند نہیں کر دیا. رسول جناب رسول خدا کو اللہ کہہ رہا. اس کے بعد کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ابھی مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے. پھر دوبارہ کہا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, تسلی کے لیے مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے. گھبرانا نہیں, اعلان کے لیے گھبرانا نہیں. جب تسلی دے دی نا, اب کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, جب تو رسالت کے کل کاموں سے فارغ ہو جائے, فَانْصَبْ, اپنے بعد علی کی ولایت کا اعلان کر.
تکلیف میں سے فارغ، بالکل کوئی شے باقی نہ رہے. فارغ مانے اب تیرے اوپر کوئی رسالت کا کوئی بھی امر باقی پہنچانے والا نہ رہے، ہر شے پہنچا دے. جب ہر شے پہنچا دے فنصب، اپنے بعد جناب علی کو خلیفہ مقرر کرو، اعلان فنصب نصب کرو علی کو. علی کی ولایت کو ملا دو اپنی ولایت کے ساتھ، اعلان ولایت کرو. ٹھیک ہے، جب خود کہہ رہا ہے اللہ کہ فارغ ہو کے پھر اعلان ولایت کرو، پھر اعلان ولایت کے بعد کیوں کہتا ہے اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو پھر میری بھی رسالت کا کوئی کام ہی نہیں. اب دنیا بتائے ولایت علی دین میں کتنا اہم. یہ نہ پہنچایا تو نے خوش ہو جائے یار، خوش ہو جائے، خوش ہونا چاہیے. اگر تو نے یہ نہ پہنچایا کما بلّہ کا رسالت، ٹھیک ہے، واللہ یعصمک من الناس، اور پھر آگے بھی آ گیا اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بچا دے. معلوم ہوتا ہے کوئی ہے شریر. نشاندہی تو ہو ہی گئی، اب آپ کو معلوم ہو گیا. اب رسول خدا نے جناب علی کے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے. اب میں جملہ کہوں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ، جب تو فارغ ہو جائے فنصب، جناب علی کی ولایت کا اعلان کرو. شادی اب یہ جملہ ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، بس اعلان ولایت جب تو کر لینا اور میں اليوم کہہ دوں. اب کیا کر، اِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، بس تیاری کر لو ہمارے پاس آنے. شاہ جی میں ایک جملہ کہتا ہوں اور آپ کو بالکل اس کی قدر ہونی چاہیے. ادھر پہنچا دے اِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف آنے کی تیاری کر لو. معلوم ہوا رسول خدا کو زندگی ہی اعلان ولایت ہے. اعلان ولایت میں رسول کی زندگی. اب کیا کرو، اب رسول خدا جناب علی نے صاحب کے ہاتھوں کو بلند کیا یا نہیں کیا؟ دن میں کہ بالکل دن دو پہر میں کیا. اور میں کسی دن بتایا تھا جب رسول خدا نے کہا انس بتاؤ اعلان ہوا تھا؟ ہوا تھا نا. انس جی اعلان ولایت سنا تھا؟ بھول گیا. جناب علی نے فرمایا اگر یہ جھوٹ کہتا ہے تو برس میں مبتلا برس کا داغ آ گیا، کپڑوں میں بھی نظر آتا تھا. عائشہ صاحب نے کیسے کہا تھا یہ نہیں کہتا میں بوڑھا ہو گیا. اے اللہ اگر یہ صحیح کہتا ہے تو اسے نہ پینا ہے. اندھا ہو گیا، اندھا. جب اعلان ہو گیا اللہ نے فرمایا یہ نمونے سامنے موجود تھے لوگوں کے سامنے. 2 مہینے کے بعد کی بات میں رسول خدا 2 مہینے بعد یا 28 صفر کے بعد کی بات ہو گئی اور 18 غدیر کو ہوا. اب قرآن جی وہ ذرا دیر لگ فوری نکل گئی. پتھر تو آتا ہے
اعلان کیا. اب آواز من کنت مولا فہذا علی. اچھا ساری یہ اعلان فرمایا تو فوراً آیت آئی الیوم اکملت لکم. دن کا میں مولا ہوں. آج کے دن میں نے تیرے دین کو کامل کر دیا. یارا کیوں نہیں سمجھتی دنیا دین ولایت علی سے کامل ہوتا ہے؟ پھر نمازیں کامل کیوں نہیں ہوتی؟ کتابیں واقعہ موجود ہے کہیں تو میں چھوڑا واقعہ. قاضی عبدالجبار متزلی ایک شخص تھا, بصرے میں رہتا. قاضی عبدالجبار, قاضی تو بھائیوں کے ہوتے ہیں نا. عبدالجبار متزلی اس نے جو بھی کیا. شیخ مفید ہمارے بزرگ, شیخ مفید جناب شیخ صدوق کے شاگرد. ان کو پتا لگا کہ ایسے وہ کر رہا ہے تو یہ چلے اور وہاں جمعے والے دن وہاں پر بسرے. انہیں بس جانکاری تھا کہ شیخ مفید ہے. لوگ بیٹھے ہوئے, جمعہ ختم ہوا, وہ پوچھ رہے ہیں ہزاروں کے حساب سے مسجد بھری ہوئی ہے. یہ چلتے چلتے کہیں گئے, کہنے لگے میں آج نبی ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو میں کوئی سوال کروں. اس نے کہا عام آدمی ہاں کرو سوال لو کرو. جناب شیخ مفید نے فرمایا یہ بتاؤ کہ حدیث قدیر من کنت مولا فاز علی المولا صحیح ہے یا غلط؟ خوش ہو کے سوال میں پوچھ لیا. حدیث قدیر, یہ حدیث قدیر کہلاتی ہے. من کنت مولا فاز علی المولا صحیح ہے یا غلط؟ قاضی عبدالجبار نے کہا صحیح ہے. فرمایا جب صحیح ہے تو مولا کی کیا معنی ہے؟ کہتا ہے اولی الامر. اب یہ اشارے سے اولی الامر حاکم بعد میں کہتے ہیں. دوست کے معنی میں بھی آتا, مولا دوست کے معنی میں بھی آتا. پہلا معنی اس نے استدراک کرتے ہوئے کہا دوست کے معنی میں بھی آتا. پہلا معنی سرکار نے فرمایا پہلا معنی وہ کہا گیا, پہلا معنی حاکم اولی الامر مولا کے معنی. جب جناب علی رسول کی زندگی میں مولا ہے تو ان کا کیا ہوا؟ اتنی کافی ہے, آپ کچھ تو آپ ہوشیار ہو رہی ہیں, آنکھیں بند کیے ہو بیٹھے کچھ آپ. انہوں نے کہا ان کی خلافت درایت ہے, حدیث قدیر روایت ہے. درایت سمجھتے شکر ہے ٹھیک. جگہ تو میں پوچھ لیا. ہاں ہاں اچھی بات ہے, بچے ہیں یہ تو بچے ہیں ہمارے, بلکہ میں تو پورے پاکستان میں اور باہر کے امریکہ سے میں پوچھتا ہوں. درایت کہتے ہیں عقلی دلیل سے یہ خلیفہ ہے تو اللہ خلیفہ رسول دلیل کے ساتھ. اور غدیر کی جو یہ حدیث ہے یہ تو روایت. درایت جو عقلی دلیل سے ہوتا ہے وہ افضل ہوتی ہے روایت سے. یہاں تو اس کا پلہ بھاری ہو گیا. اس نے کہا کہ ان کی خلاف ٹھیک ہے پڑھنی ہے. ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ ماحول لاہور کا ہوتا تو میں پتہ نہیں کتنا زور لگاتا. یہ ہوا کہ درایت افضل ہوتی ہے روایت سے. جناب شیخ مفید نے فوراً پلٹ کے کہا اولی الامر کی اطاعت واجب ہے. اس نے کہا جناب علی چوتھے نمبر پہ ہے. کہنے لگا ہاں. جب جناب علی چوتھے نمبر پہ اولی الامر ہے اور ان کی اطاعت واجب ہے پھر جنگ جمل والوں کا کیا بنا؟ اتنا تو سمجھ آ جائے گا. جناب علی اولی الامر ہیں نہیں اطاعت واجب ہے. جنگ جمل والوں کا کیا بنا؟ اس نے کہا جنگ جمل والوں نے بعد میں توبہ کرنی تھی. اور خبردار توبہ کرنا روایت ہے, جنگ کرنا درایت ہے.
تو نہیں ہے؟ کہا جب تک یہ حدود بصرہ میں ہے کوئی شخص مجھ سے سوال ہی نہ پوچھے. ٹھیک ہو گیا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ٹھیک ہو گیا؟ اب رسول اب اس کو ہم دوبارہ پلٹ کے ترجمہ کر کے بات آگے بڑھاتے ہیں. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. اور ہم تیرے لیے آئے رسول آسان کر دیں گے. کس کو؟ آسانی کو بھی آسان کر کے. آگے کیا فرماتا ہے؟ وہ رسول نے اعلان کر دیا آ گیا, سارا کچھ ہو گیا. اب رسول اللہ کہہ رہا ہے فذکر میرا حبیب اب دین تیرا ہو گیا کامل, نعمت ہو گئی تمام, ہر تبلیغ سے تو ہو گیا فارغ. اب میں سوچا کہ فذکر اب ڈیوٹی ہے ذکر علی کرنا. فذکر ولایت علی علیہ السلام کا سمجھنے کی مجھے فذکر کیا کرتا ہے؟ اب میں اسے تھوڑا سا پھیلا کے کہوں میرا حبیب جب ہر شاید سے تو فارغ ہو گیا نماز پانی پر جتنا وقت تمہیں باقی ملے بس علی کا ذکر کرتا. کوئی آئے تو ذکر علی کا, کہیں جا تو ذکر علی. کیا مطلب ہر وقت علی علی. ذکر کے معنی ذکر علی ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی شیخ علی. ذکر میرا حبیب ذکر کرتے رہو. اللہ بہترین جانتا ہے انجام کو. فرمایا فذکر ان نفعت الذکر. یہ جو لفظ ان ہے الف زیر نون ان, رات میں نے بتایا ان ہے چھوٹا سا اتنا سا, اس ان نے کتنوں کو آؤٹ کر دیا. کچھ تو ہمیں کہنے دو بھائی, ابھی کتنے نکل گئے. ان ذکر میرا حبیب ذکر کرتا رہے. اللہ کہہ رہا ہے ان نفعات ذکر. پوری لغت کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں, لغت کی ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں. ان پورے قرآن میں انکار کے معنی میں آتا ہے. میرا حبیب تو ذکر ولایت علی کرتا رہے, انکار ولایت زیادہ ہوگا, پرواہ نہیں کرنی. نہیں فرما رہی ہے, مشاہدہ نہیں دیکھ رہے. ذکر کرتے رہو مگر انکار ولایت بڑھتا جائے زیادہ ہوگا. مگر حبیب گھبرانا نہیں. یہ بھی ان بتاتی ہے کہ میں تیرے انہی میں سے چن چن کے انہیں ولایت دیتا جاؤں. ولایت کسبی نہیں ہے, وہ بھی ہے. انکار سے گھبرانا نہیں. ان سے زیادہ میں بنا دوں گا تیرے لیے. ان کو میں توفیق دیتا جاؤں گا, اور توفیق بھی ان کو دے گا جن کا حق ہوگا. آئے ہے ہر کہہ دے گا ان کو نہیں دوں گا. استحقاق دیکھ کر انہیں ولایت علی عطا کرتا جاؤں گا. اتنی جمعیت ہو جائے گی تو دیکھ. کون کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اب ان کے لیے اذان نہیں دینی. یہ
پہلے دن کر دیا آسان شروع. ٹھیک ہے, یہ تو بہت ضروری ہے, خدا کی قسم. اللہ جانے, میں نے اس دن عرض کیا سانس کب نکل جائے. کتنی خوش نصیبی ہے کہ یہ باتیں سن رہے ہیں. کس نے بیان کیے؟ پورے قرآن میں کون بیان کرتا ہے؟ نہیں بیان ہوئی, خدا کی قسم. ان نافاتی ذکر حبیب, ان کا زیادہ ہو, بالکل گھبرانا نہیں. میں توفیق دیتا جاؤں گا, جماعت تیری مومنین ہو, میرا تمہاروں کی بتی چل جائے. اب جناب یہ سورہ احقاف میں یہ ان آیا ہے, ان. سورہ احقاف, حقاف کہتے ہیں ٹیلوں کو, ریت کے ٹیلے جو ہوتے ہیں ایسے اونچے نیچے. قوم عاد, قوم عاد یہ ان ٹیلوں میں رہتے ہیں. احقاف کہتے ہیں ٹیلوں. یہ 4 منزل کا فاصلہ تھا, منزل 20 میل کی ہوتی ہے. 80 میل بہترین یا بارشیں ہوتی تھی, بہترین علاقہ تھا. جب انہوں نے انکار ولایت علی کیا, اللہ نے بارش بند کر دی. جناب ہود بیچتے رہے, وہ عذاب آ جائے گا. میں بھی آیتیں پڑھتا ہوں, عذاب آ جائے گا, مانو. 14 کو مانے بغیر ہمیں نبوت نہیں ملتی, تمہیں نجات مل جائے. انہوں نے کہا ماننا ہی نہیں. ٹھیک ہے, ان میں سے جن کو خالق نے توفیق دی ماننے کی, جن کا حق ہو گیا ماننے کا, جناب ہود ان کو الگ لے گئے. باقی جو تھے ان پہ پھر آئی ریت کے عذاب آیا. 7 دن ریت کے نیچے دب گئے, مر گئے. پھر ہوائی ریت ہٹا کے ان کو اٹھا کے ساروں کو سمندر میں ڈال دی. خطا جنازہ بھی نہیں. اب جناب یہ ہوا کہ سرکار ہود علیہ السلام نے ان کو کہا. اب ان کی مثال میں اسی سورہ احقاف 26 نمبر آیت سے میں دیتا ہوں. 26واں پارہ بھی 26واں آیت بھی 26 نمبر. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ. ٹھیک ہے, اللہ فرمانے وَلَقَدْ یقیناً مَكَّنَّاهُمْ. مَكَّنَّاهُمْ یہ تمکین ہون سنا گئی یاد. عربی کمزور ہے بھائی. مکھنا تمکین سے تو ہے. مالا نمکن اللہ لہم, یہ وہی تو مکھنا ہے. یہ تو یہ ہے ماضی ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ, اللہ فرما رہا ہم یقیناً تمکین دیں گے, قدرت دیں گے, توفیق دیں گے. ہم کون ہے؟ مومنین, جن کو جناب ہود نے الگ کر دیا, چن کے الگ کر دیا. ان کو ہم نے توفیق دے دی ولایت کی. کس میں؟ فی ماں میں. ہم نے توفیق دی ماں میں. اب جہاں سے پتا چلا قرآن کے لیے فاصلے نہیں ہوئی. اگرچہ بات ہود علیہ السلام کے وقت کی ہے, یہ جو جنگ غدیر ہے بالکل ملا ہوا ہے. اور یہ ماں کون سا ہے؟ ماں میں توفیق دی. یہی ماں ہے یا ایھا الرسول بلغ. اور نہیں فرما رہی ہے نزاکت لفظی کو نہیں سمجھ. اب میں ترجمہ صاف ہو گیا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا, فی مِمَنَتْ مَا, ہم نے ماں میں ان کو توفیق ولایت دی. ماں کیا ہے؟ غدیر اعلان ولایت. وہ جو ماں میں دینی تھی ہم نے ان کو پہلے دے دی. اب جو منکرین ہیں ان کے لیے فرماتا ان مکناکم فی ہے. قوم مانے تم کو, جن نے انکار کیا, فرمایا تم کو نہیں دی. ان مانے نہیں دی, ان مکناکم
نہیں دی تم کو ہم نے تمکین قدرت فی ہے ولایت، اس ولایت میں تم کو نہیں دی ان کو دی ہے، لیکن یہ ہمارا احسان سمجھو، توفیق تمہیں اس لیے نہیں دی، تم میں حق نہیں تھا، فاول لگا کے کہا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے ان کے لیے کان بھی بنا دیے، آنکھیں بھی بنا دی، دل بھی بنا دیے، تاکہ کان حق کی آواز سنے، آنکھیں حق کو دیکھیں، دل حق کو پہچانے، شاید مانے باوجود کہ انہوں نے انکار کیا، ہم نے حالانکہ ہم نے کیا کیا، ان کے لیے دل بھی بنائے، کان بھی بنائے، آنکھیں بھی بنائے، بنا دیے تاکہ سنیں۔ آگے قرآن کی طرف فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، ان کو ان کانوں نے بھی کوئی فائدہ نہیں دیا، آنکھوں نے بھی فائدہ نہیں دیا، دلوں نے بھی فائدہ نہیں دیا، من شیء اتنی شیء کا بھی فائدہ نہیں دیا، حالانکہ آنکھوں نے حق دیکھا، کانوں نے حق سنا، کیوں فائدہ نہیں دیا؟ اب ایک آگیا دلیل آگی، اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کیونکہ انہوں نے ہماری اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ یہ آج سے مراد قرآن نہیں، قرآن تو ابھی اترا ہی نہیں، یہ آیات کون ہے؟ یہ آیات 14 ہے، نحن آیات اللہ، کانوا یجحدون بآیات اللہ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور ہم نے اسی ماں کی وجہ سے، ماں میں جو یہ استہزاء کرتے تھے، ہم نے اسی ماں کی وجہ سے انہیں گھیرے میں لے لیا، جیسا یہ کرتے تھے۔ اب ان کس کے لیے آیا؟ توفیق کے لیے بھی آیا، انکار کے لیے بھی آیا۔ ان نافات ذکر، ابھی تم ذکر علی کرتے ہو، انکار زیادہ ہوگا، مگر ہم توفیق دیں گے، چن چن کے ولایت ہے، اور وہ آیات ولایت کے لیے، ان کو منوانے کے لیے جناب ہود کیا پڑھتے تھے؟ سورہ ہود، سورہ ہود 11ویں پارے میں، ہود نہ سنی؟ شکر ہے، شکر ہے، اب میں سورہ ہود پڑھتا ہوں، سورہ ہود 11واں پارہ، الف لام را، آگے آیت آگے گول آئے، الف لام را مکمل کوئی کمال ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں الف لام را کا ترجمہ نہیں ہے، کیوں نہیں سمجھا؟ اللہ آگے فوراً کہتا ہے الف لام را کتابون، الف لام را ہی تو میری کتاب ہے، خوش ہو جائیں خدا کی قسم، ایسی کتاب ہے احکمت آیاتہ، اس کی کل آیات محکم ہیں، متشابہ یہاں ہے نہیں، معلوم ہو گیا قرآن اور ہے، الف لام را آل محمد کتاب ہماری کتاب ہے، احکمت آیاتہ، جس کی کل آیات محکم ہے، قرآن میں محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے یا نہیں؟ قرآن میں متشابہ، یہی سوال جناب امیر المومنین سے کیا گیا، مولا قرآن میں متشابہ آیات کیوں ہیں؟ جب قرآن اختلاف کو دور کرنے کے لیے آیا، کل آیات محکم ہوتی، متشابہ کیوں نہیں؟ جناب علی نے فرمایا اللہ نے ارادتاً متشابہ آیات رکھی ہے تاکہ دنیا کو سمجھ نہ آئے اور وہ آل محمد کی محتاج ہے۔ ہماری احتیاط کے لیے متشابہ ہو جائے، ذرا کیوں نہیں سمجھ آتی دنیا؟
فصلت من لدن حکیم خبیر. ان آیات محکم کی تفصیل من لدن حکیم خبیر، حکیم و خبیر کی طرف سے تفصیل ہوئی. قرآن میں جہاں جہاں ذکر ہوا یہی تو تفصیل ہے ان کی. ان آیات کی تفسیر کون کر رہا ہے؟ مفسر. ان آیات کا کون ہے؟ خود اللہ. اننی لکم حود کہتے ہیں اننی لکم منہ نذیر و بشیر. وہ لوگوں میری قوم عاد وہ سنو، انہی 14 کی وجہ سے تو مجھے نبوت ملی ہے. میں نذیر بنا ہوں، میں بشیر بنا ہوں. کیا کہے خوش ہو جائے. انی مانے میں، لیکن یہاں ہے اننی. انی مانے میں، انی میں، یا انی نہیں ہے اننی ہے. ان جی اننی، ہاں اننی، اننی دو نون. اننی، انی کے معنی میں، اننی کے معنی ہے میں ہی. میں ہی تو انہی کی وجہ سے بشیر و نذیر بنا. ثم توبوا الیہ. ان سے استغفار کرو، جو کچھ مانو ہو، نہیں مانے آپ استغفار کرو، توبہ کرو، ان کو مانو. جمتکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. تمہیں زندگی بھر کے لیے اجل مسمى مانے تمہیں اجل معلق بھی نہیں ہوگی. ولایت علی سے اٹھ جاتی ہے. حادثاتی موت دل سے ولایت علی مان لے کبھی بھی نہیں ہوگی. اور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اب اس میں پوری ایک مجلس ہے مگر کیا کریں وقت نہیں ہوگا. اجل معلق اور ایک ہوتی ہے اجل مسمى. چیپٹر کھل جائے نہیں کدی کیا اجل معلق. معلق یہ جو حادثاتی موت ہو جاتی ہے. فرمایا اگر ولایت علی دل سے تسلیم کر لی ہے نا، ولایت دل سے، زبانی نہیں، دل سے تسلیم کر لی ہے تو پھر یہ وقتی موت نہیں آئے گی. جب ہم چاہیں گے پھر موت. پوری مجلس میں نے ابھی امریکہ میں پڑھی، کینیڈا میں پڑھی. جب میں سے جاب ہوا پہلی مجلس میں نے اجل معلق میں پڑھی. ایک لفظ میں کہہ کیا خاص کر اجل معلق 2 وقتوں میں آتا ہے. موت کا وقت 2 وقتوں میں، پیدا ہوتے یا بڑھاپے. درمیان میں جتنی آتی ہے وہ اجل مسمى. بڑھاپا تقریباً 65 سے اوپر. اگر 70 کہوں تو زیادہ مناسب. گھبراہٹ شروع ہو جائے. اللہ خیر کرے. ڈر گئی یار. اجل معلق جو پیدائشی ہے اس پہ ایک لمبی بحث ہے. چلو اس کو پھر انشاءاللہ. اب ادھر موضوع ہی نہیں آیا، اگر آتے لیے بہت دلچسپ موجود وہ بھی بیان ہی نہیں. اچھا کسی وقت انشاءاللہ زندگی بخیر. تو زندگی میں اے میرے ہاتھ خدا کے لیے جب آپ 65 سے اوپر جائیں نا، 65 سے جو میرے بزرگ تشریف فرمائے، ہاتھ باندھ کے ان سے میں بات کر رہا ہوں. خدا کے لیے سینے پہ ہاتھ رکھ لیں، پھر ولایت علی مان لیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. دل سے تسلیم کر لیں. اور پھر جب سن 70 آتا ہے پھر اجل معلق کا زور ہو جاتا ہے کہ مزور ہوتا ہے. لیکن اس وقت تک اس طرح اپنی زندگی گزارے کہ امام کہے انہیں اجل معلق ہٹا دو، اس کی ابھی ہمیں ضرورت ہے.
دو ہے میں کیا کہہ رہا ہوں یار پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں میں آپ سے ان سے ہم نے ابھی کام لینے ہیں نہیں بننے دیں ابھی مجھے بچے نے فرمایا اس کی شہادت پڑھیں جس کی شہادت کے وقت امام کوہنیوں کے بعد جائے اسے شبیہ رسول کہتے ہیں دنیا کو کیا خبر علی اکبر کیا ماشاءاللہ سید آسو قبول فرمائے میرے باپ فرماتے ہیں لوگوں تم نے میرے اکبر کو دیکھا ماشاءاللہ سید آسو قبول فرمائے فرمایا جب میری علی اکبر کے مسائل کی بات آئے ہر آنکھ میں آنسو آنا ضرور ہے کیا خبر میرا اکبر کتنا قیمتی کوشش کرے اپنے آپ کو کہ کوئی نہ کوئی آنکھ پر نہ ہو جائے اگر نہ ہو تو تعارف کرے کیوں علی اکبر کی شہادت اور آنکھ میں آنسو نہیں ہائے ہائے خدا جانے یہ میرے امام کو کتنا پیارا ہے میرا آقا قزوینی جناب امام حسین اسلام کے روزے کے فائز ہیں مجالس پڑھتے ہیں ایک منٹ بالکل سبھی کے قریب کھڑے ہو کر جناب قزوینی نے پڑھتے جملہ کو کہتا ہے کہ علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا پسے بچ گئے جب دوسری مرتبہ کہا خدام دوڑتا ہوا آیا قزوینی پڑھنا بند کر دے گھبرا کے کہتا ہے کیوں بند کر دو جب سے تو نے کہا نا علی اکبر کو نیزہ لگا امام کی زری سے خون نے نکلنا شروع اللہ اکبر اللہ اکبر آقا قزوینی کہہ جائے کہ میں نے پڑھنا تو بند کر دیا روتے روتے میں سو گیا خواب میں جناب زہرا آئی لا کے مجھے کہا بیٹا قزوینی آج کے بعد جناب علی اکبر کی شہادت بابا کی زری کے قریب نہیں پڑھنا ابھی بی پاک میں نے غلط پڑھا فرمایا تو نے غلط نہیں پڑھا نہ پڑھنا بی پاک سبب کیا ہے جب سے تو نے کہا ہے کہ علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا جناب زینب نے امام کے گلے میں باہر ڈال فرما رہے ہیں حسین میرے اکبر کا قصور کیا تھا اللہ سیدہ جو قبول فرمائے اجرکم اللہ اجرکم اللہ یہ ہے علی اکبر آ گیا 10ویں کی رات امام نے نماز تہجد کے بعد ایک ایک خیمے کو دیکھنا شروع کیا آئے سب سے پہلے جناب زینب عالیہ کے خیمے میں کیا دیکھا دونوں شہزادوں کو اور محمد کو آگے بچھا کے کہہ رہی ہے کل تمہارے ماؤں پہ جو دن آنے والا ہے تمہارا قبضہ نہر فرات پہ ہو جائے گا پانی پینا بجائے خود اگر نظر اٹھا کے دیکھا ماں نہیں بنوں گی پانی نہیں پینا میرے شہزادوں اللہ امام نے یہ جملہ سنا ہائے 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 باہر نکلے اب دوسرا خیمہ ہے یتیم جناب حسن کا فرما 13 سے علی قاسم کو بٹھا کے کہہ رہی ہے قاسم کل علی اکبر کی لاش آ جائے پہلے علی اکبر ماں کے پاس بیٹھا ہو تیری لاش آ جائے قاسم کہتے ہیں امی اگر لاش آنے کے قابل نہ ہو پھر تو اللہ جب یہ جملے امام نے سنے امام نے دعا اب دعا دے کے ادادر اور دے کے اب آیا نا امام بی بی ام لیلہ کے کمرے میں یہی مجھے پڑھنا ہے جناب ام لیلہ ماں ہے جناب علی اکبر کی امام جو ہی داخل میں کیا دیکھا ام لیلہ ایک چراغ لے کر علی اکبر کا چہرہ دیکھا امام نے فرمایا ام لیلہ کیا کرے مولا اکبر آج کی رات کا مہمان ہے میں چاہتی ہوں ساری رات اکبر کو دیکھتی رہوں آپ میں بھی میرے اکبر رہے امام نے دعا دے کے باہر نکلے آسمان کی طرف دیکھا آذان کا وقت ہے 10ویں کو آپ جناب علی اکبر کی آذان دیتے ہیں امام نے فرمایا اکبر
آج تو نے آزان دینی ہے تاکہ تیری آواز مائیں بھی سنے، بہنیں بھی سنے، دشمن بھی سنے کہ رسول کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ علی اکبر گلدست آزان پہ آ کے کھڑے ہو کر آزان دی نہیں، پہلے کہا ہوا حسین کا بیٹا ایک سوال کا ماشاءاللہ آپ سمجھ تو گئے ہیں، ماشاءاللہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ میں ارتعاش پیدا ہوا، علی اکبر کہو کیا کہتے ہو؟ فرمایا میں آزان دیتا ہوں، میری آزان کی آواز مدینے پہنچا۔ فرمایا اللہ اکبر۔ مسائل ہے نا، بابے مسائل ہے، فرصہ دینا جناب میں لینا۔ معمولی آزان نہیں، فرمایا اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ ہمارے فوراً آواز میں مدینے پہنچائی جہاں گہرے قدموں کے نشانوں پر فاطمہ صغریٰ منہ رکھے ہوئے ہیں۔ جب کان میں آواز آئی دوڑ کے کہا نانی ام سلمہ مبارک ہو، اکبر آ گیا۔ اللہ حضرت جب دوڑ کے آئی نا روضہ رسول پر، جناب بجھے ہوئے ہیں، روضہ ہل رہا ہے، آواز آئی فاطمہ صغریٰ یہ مدینے سے آزان نہیں، کربلا سے آخری آزان۔ اب علی اکبر نہیں مل سکتا، آواز سن لی تو۔ حاضر ہوئے اپنے مرمین کے لیے، شہداء و مؤمنین کے لیے، بانیان کے مرمین کے لیے سورہ فاتحہ۔ ربنا تقبل منا